ناظرین و عزیز طلباء آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں ڈاکٹر روبینہ آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج کا موضوع امپیئرمنٹ، ڈسیبلٹی اینڈ ہینڈیکیپ یعنی کہ نقص، عدم اہلیت اور معذوری ہے، جو کہ بی ایڈ سال دوم کے طلباء کے لیے ہے۔ نقص، عدم اہلیت اور معذوری، اس موضوع کے تحت آج ہم دیکھیں گے کہ ان تینوں اصطلاحات کا کیا مفہوم ہے اور ان تینوں اصطلاحات کے درمیان کیا فرق ہے۔ عزیز طلباء، جب ہم کسی بچے کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو تصور ابھرتا ہے وہ ایک صحت مند اور تندرست بچے کا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ فطری یا غیر فطری وجوہات کی بنا پر کوئی بچہ جسمانی یا ذہنی طور پر کمزور پیدا ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کو مخصوص ضرورتوں کے حامل بچے کہا جاتا ہے، یعنی کہ چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈس۔ عزیز طلباء، اردو زبان میں عام طور پر ہر قسم اور ہر سطح کی معذوری کے لیے ایک ہی لفظ معذوری کا استعمال ہوتا ہے، لیکن انگریزی زبان میں مختلف طرح کی معذوری کے لیے 3 مختلف الفاظ یا اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جیسے امپیئرمنٹ، ڈسیبلٹی اور ہینڈیکیپ۔ آئیے جانتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق امپیئرمنٹ، ڈسیبلٹی اور ہینڈیکیپ کیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 1980 میں کہا کہ امپیئرمنٹ a loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure or function، یعنی نقص نفسیاتی، جسمانی ساخت یا نظام کا نقصان یا غیر معمولیت ہے۔ Disability، any restriction or lack resulting from an impairment of the ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being، یعنی عدم اہلیت کسی سرگرمی کو معمول کے انداز میں انجام دینے کی صلاحیت کا فقدان یا کمی ہے۔ ہینڈیکیپ، a disadvantage for a given individual resulting from an impairment or a disability that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal, depending on age, sex, and social and cultural factors for that individual۔ یعنی معذوری کسی نقص یا عدم اہلیت کے نتیجے میں فرد کے لیے نقصان جو معمول کے کردار، عمر، جنس، سماجی اور ثقافت کے عوامل پر منحصر ہے کی ادائیگی سے روکتا ہے۔ عزیز طلباء، عام لوگ جب ان اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں تو عموماً ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک نہیں ہے۔ ان تینوں اصطلاحات میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ آئیے ہم ان تینوں اصطلاحات کے درمیان پائے جانے والے فرق کو جانتے ہیں۔ نقص کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے کسی عضو یا ساخت میں کوئی مسئلہ ہے۔ یہ جسم میں اصل نقص پر مرکوز ہے۔ جب ہم عدم اہلیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نقص کی وجہ سے شخص کی عملی حد ہوتی ہے، اور جب ہم معذور کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نقص کی بنا پر عملی حدود کی وجہ سے اس شخص کو اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں زندگی میں معمول کا کردار ادا کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نقص جسمانی عضو یا ساخت کے نقصان سے متعلق ہے، جیسے کہ ایک شخص کسی حادثے میں اپنا ایک پیر کھو دیتا ہے، یہ نقص امپیئرمنٹ ہے، لیکن اس کے متبادل میں وہ مصنوعی پیر لگا سکتا ہے۔ اب یہاں عدم اہلیت سے مراد چلنے پھرنے میں عدم اہلیت ہے، لیکن وہ شخص اپنے
गिरद व नवा में घूमने फिरने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सकता है। माजूरी से मुराद ये है कि इस शख्स को ऐसे नुकसानात का सामना करना पड़ता है जो इसे ज़िंदगी में मामूल के किरदार अदा करने में दुश्वारी होती है, जैसे कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, फुटबॉल वगैरह जैसे खेल नहीं खेल सकता। यानी कि एक शख्स किसी जिस्मानी अज़ू से महरूम होता है तो वो इम्पेयरमेंट है, और इम्पेयरमेंट की वजह से अदम अहलियत डिसेबिलिटी का शिकार होता है और अपनी ज़िंदगी की कारकर्दगियों को अंजाम देने से खासिर हो जाता है, तो ये हैंडीकैप या माजूरी है। अज़ीज़ तलबा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नुक्स का शिकार फ़र्द ही माजूर होता है। बज़ाहिर ठीक दिखाई देने वाले लोग भी बाज़ हालात में माजूर होते हैं। मिसाल के तौर पर जब हमारे चंद दांत गिर जाते हैं, ऐसी सूरत में हम इन हालात में माजूर हो जाते हैं, जैसे अगर हमें गन्ना चूसना पड़े या फिर सख्त चीज़ खानी पड़े तो हम माजूर हो जाते हैं। गोया एम्पेयरमेंट की वजह से हमें ज़िंदगी गुजारने में जो रुकावट पेश आती है, यही माजूरी है। और हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं कि एम्पेयरमेंट का शिकार फ़र्द माजूर भी हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी फ़र्द की किसी हादसे में छोटी उंगली कट जाती है तो ये उज़वियाती नुक्स ऑर्गेनिक इम्पेयरमेंट है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा फ़र्द माजूर भी हो। माजूरी किसी उज़वियाती या मेडिकल नुक्स का नाम नहीं है, बल्कि ये इस हालत का नाम है जिसमें किसी फ़र्द की ज़िंदगी की कारकर्दगियाँ मुतासिर होती है। अज़ीज़ तलबा, तो आज हमने नुक्स, अदम अहलियत और माजूरी के मुतालिक मालूमात हासिल की। मैं उम्मीद करती हूँ कि नुक्स, अदम अहलियत और माजूरी के मुतालिक आज के इस सबक में फ़राहम की गई मालूमात मुफीद व कारआमद साबित होंगी। इस मौजू से मुतालिक मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दी जाने वाली कुतुब का मुताला कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए पते पर भी राब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। आइंदा एक नए उन्वान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।